بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ کیا عورتیں اس تحریک میں بالکل حصہ نہیں لیں گی؟ محقق: اکثر مردوں کی بات اس لیے آتی ہے کیونکہ ظہور کے ابتدائی ایام میں صرف جنگ و جہاد کی باتیں ہوں گی، لہٰذا مردوں ہی کی بات ہوتی ہے، اور چونکہ جنگ میں جائیں گے لیکن عورتیں محاذ کے علاوہ محنت کریں گی اور مجاہدوں کی خدمت کر کے وہ بھی جہاد کریں گی۔ اور جہاں تک ان 313 اصحاب کا سوال ہے تو بعض روایتوں کے مطابق ان میں عورتیں بھی ہوں گی، جیسا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے، وَيَجْعَلُ اللَّهُ ثَلَاثَ مَئَةَ وَبِضْعَةَ رَجُلٍ فِيهِمْ 50 امرأة بِمَكَّةَ عَلَى غَيْرِ مِعَادٍ كَذَا الْخَرِيفِ۔ خدا کی قسم 300 اور کچھ افراد آئیں گے جن میں سے 50 عورتیں ہوں گی جو سب مکہ کے پاس فصل خزاں کے بادلوں کی طرح بغیر کسی طے شدہ منصوبے کے تحت جمع ہو جائیں گی۔ مفضل سے نقل ہوا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ 13 عورتیں ہوں گی۔ میں نے کہا یہ عورتیں امام علیہ السلام کے پاس کیوں ہوں گی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ زخمیوں کا علاج کریں گی اور جنگی مریضوں کی تیمارداری کریں گی، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف جنگوں میں عورتیں اس طرح کا کام انجام دیا کرتی تھیں۔ جستجوگر: امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عالمی قیام کی نسبت سے یہ تعداد بہت کم ہے۔ محقق: یہ اصحاب ابتدا ہی میں امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ملحق ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے آپ کے اصحاب کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ واضح عبارت میں یوں کہا جائے کہ یہ امام اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے وہ خاص اصحاب ہوں گے جو آپ کی عالمی حکومت کے مرکزی ارکان ہوں گے۔ مثلا ایک روایت میں آیا ہے 360 الہی و کامل اشخاص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے۔ وہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے وزراء اور آپ کی عالمی حکومت کے خاص ارکان ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا، روم کو فتح کرنے میں امام اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے 17,000 اصحاب تکبیر کہتے ہوئے شرکت کریں گے۔ پہلی ہی تکبیر کے گرج کے ساتھ وہ 1/3 روم کو فتح کر لیں گے اور دوسری تکبیر کی گرج کے ساتھ دوسرا 1/3 حصہ فتح ہو جائے گا، اور تیسری تکبیر کے ساتھ ہی پورا روم فتح ہو جائے گا۔ یا دوسری روایت میں امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا 70,000 سچے اور مخلص اصحاب کوفہ سے امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی مدد کے لیے اٹھیں گے۔ اس مناظرے کے مکمل کرنے کی غرض سے اور کتاب کے حسن اختتام کے طور پر حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے متعلق چند روایتیں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ان القائم صلوات اللہ علیہ ینادی باسمہ لیلۃ 23 ویقوم یوم العاشوراء یوم قتل فیہ الحسین۔ بلا شبہ قائم صلوات اللہ علیہ کو ان کے نام سے رمضان کی 23ویں شب کو ندا دی جائے گی اور یوم عاشوراء امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے روز آپ کا قیام ہوگا۔ نمبر 2، امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، جب ہمارا قائم قیام کرے گا تو خداوند عالم تمام آفتیں اور وحشتیں ہمارے شیعوں سے دور کر دے گا اور ان کے دلوں کو فولاد کی طرح مضبوط کر دے گا۔ اس وقت ایک آدمی کی طاقت 40 آدمیوں کے برابر ہو جائے گی اور لوگ تمام دنیا کے حاکم اور سردار ہوں گے۔
نمبر 3، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جب ہمارا قائم ظہور کرے گا تو ہمارا ہر شیعہ شیر سے زیادہ جرأت مند ہو جائے گا کہ نیزے سے زیادہ تیز ہو جائے گا۔ وہ اپنے پیروں سے ہمارے دشمن کو پامال کر دے گا اور اپنی ہتھیلیوں سے انہیں مار ڈالے گا۔ نمبر 4، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگوں کو اپنے آپ امام مہدی عز و جل شریف کے ظہور کے لیے تیاری کرنا چاہیے، بھلے ہی ایک ایک تیر کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے اسی سلسلے میں یہ حدیث بھی فرمائی، تمام مشکلات اس کے لیے حل ہو جائیں، الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین کرام، یہ کتاب 101 دلچسپ مناظرے اس طرح اپنے اختتام کو پہنچی۔ خالق دو جہاں سے التجا ہے کہ پاک محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری اس عبادت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔